السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس نصیر آن کیمرہ کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آن کیمرہ آپ کے لیے لا رہا ہے دن بدن نئے سے نئے شو، نئے سے نئے پروگرام۔ تو آج ہم یہاں موجود ہیں ایک اپ گروئنگ سٹار، ایک اپ گروئنگ سپر سٹار کے ساتھ، جن نے ملک کے لیے ایک بہت اچھا نغمہ لکھا، جو کہ پہلے ایکٹنگ اور ماڈلنگ میں اپنا جوہر منوا چکے ہیں، اب وہ سنگنگ کی طرف آئے ہیں۔ تو آج ہم آئے ہیں اپنے پیارے دوست محمد عاصم شاہ صاحب کے پاس، جو کہ کنگ عاصم شاہ کے نام سے یہ سانگ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا کرم۔ سر آپ شوبیز میں آئے، آپ نے ایکٹنگ کی، آپ نے ماڈلنگ کی، آپ کو سنگنگ کا شوق کہاں سے آ گیا؟ ایکچولی میں سنگر نہیں ہوں، یہ سمجھ لیں کہ ایک انسپریشن تھی میرے لیے، ایک کانٹینٹ ہے جو میری محبت ظاہر کرتا ہے میرے وطن کے لیے۔ سنگر نہیں ہوں جی، تو آپ کی وہ محبت ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، ان نے ایک نغمہ لکھا ہے جس کا کہ ٹیزر ابھی آیا ہے، تو چلیں ہم آپ کو پہلے اس کا ٹیزر دکھاتے ہیں، پھر باقی بات کرتے ہیں ان سے۔ ایمی دشمن گلا مار دے، پاکستان نو نہیں جان دے۔ یہ جیڈی کنگ عاصم شاہ رکھ 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 رکھی نہ تمہیں اکھ ساڈے ملک تے، بچے وڈے فوجی نے ساڈے ملک دے، سندھی نہ بلوچی نہ پنجابی نہ پٹھان، ساری قوم دا اکو نعرہ جیوے پاکستان۔ جی تو ناظرین، دیکھا آپ نے ٹیزر، جس میں بہت جوش ہے، ولولہ ہے، اور جس میں ایک وارننگ ہے ہمارے دشمنوں کے لیے، میلی اکھ۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے نغمے کا نام میلی اکھ کیوں رکھا؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وارننگ، تو ایکچولی یہ کنسیپٹ کچھ اس طرح کا تھا کہ میں سوچ رہا تھا وطن پاکستان کے لیے بڑے بڑے موسیقاروں نے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں وائرل سانگ بنائے جو ابھی تک ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، ہر بڑے آرٹسٹ نے۔ تو میں کچھ ڈیفرنٹ چاہتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنے وطن کے لیے کچھ ایسا کروں، اپنے یوتھ کے لیے کچھ ایسی چیز بناؤں جو ان کے لیے انسپریشن ہو، اور جتنے بھی کنٹینٹ کریئٹر ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی انسپریشن بنے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اس کی بہتری کے لیے کام کر سکتی ہیں، اور ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ جی، تو یہ نغمہ جو ہے یہ آپ نے کس سے لکھوایا ہے؟ جی یہ میرا خود لکھا ہوا ہے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ سنگنگ تو کی ہے، لکھا بھی خود ہے، تو آپ نے جو اتنی وارننگ اور قوم کو ایک کرنے کا اس میں لکھا ہے، تو اس نغمے کا آپ ہمیں بتائیں، اس نغمے کا تھیم کیا ہے، ایم کیا ہے، نغمہ کیا سوچ کے آپ نے لکھا، اور اتنے زبردست الفاظ کہ نہ سندھی نہ بلوچی، ساری قوم دا نعرہ اکو ہی پاکستان، جیوے پاکستان۔ جی اصل میں یہ جو سانگ ہے بیسیکلی یہ قومیت سے اور اقلیت سے بالا تر ہو کے لکھا میں نے۔ اس میں مذہب، قومیت اور اقلیتوں سے ہٹ کے اور ایک پہچان بتائی۔ پہلے تو بتایا گیا کہ پاکستان کیا ہے، ہمارا ملک، ہم لوگ کیسے ہیں۔ ہمارا ملک امن چاہتا ہے، ہم امن کے شہدا ہیں، لیکن جب دشمن ہمارے اوپر میلی آنکھ رکھے گا تو ہم اس کا جواب دینا بخوبی جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری پاکستان آرمی ماشاءاللہ وہ بارہا بار اس نے ہمارے دشمن کو اس چیز سے آگاہ کیا ہے کہ بھائی خبردار، وارننگ۔ صحیح، تو میں نے جو نغمے میں دیکھا ہے، تو اس کا جب ٹیزر آیا ہے تو ٹیزر کے سٹارٹ میں 3 فلیگ میں نے دیکھے ہیں، ایک فلسطین کا، ایک کشمیر کا اور ایک پاکستان کا۔ ان تینوں فلیگ کا کیا مقصد ہے؟ جی جیسا کہ حالیہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین اور کشمیر اس وقت وہاں پہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کشمیر میں جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے اور فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے، تو یہ اس چیز کو اسٹینڈ ود کشمیر، اسٹینڈ ود پیلسٹائن، یہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا میں نے اس میں ٹچ دیا ہے کہ کشمیری اور فلسطینی وہ ہمارے بھائی ہیں، اور دشمن یہ جان لے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو یہ کنسیپٹ تھا ان تینوں فلیگ کا، اور بیچ میں آپ ان شاء اللہ جب فل سانگ آئے گا تو فل سانگ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کشمیر کا اور فلسطین کا ذکر کیا اور ان کو ایک اچھے درجے پہ رکھا۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
جی یہ تو ملک سے محبت میں آپ نے ایک نغمہ لکھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس نغمے کے علاوہ آپ کی کیا پلانز ہیں؟ آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ کیا آپ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ ویسے بھائی کرنے کو تو بہت کچھ ہے، تو انشاءاللہ وقت بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اگر مجھے اس قابل کیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس مخصوص طبقے کو جو غربت کی لکیر سے پست ہے، میں ان کے لیے ضرور کچھ ایسے اقدامات کرنا چاہوں گا جس سے ان کی زندگی بہتر سے بہتر بنا سکوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ڈیجیٹل میڈیا کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے معاملات کے لیے، اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کے لیے، تو اسی طرح کی ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے میں ان لوگوں کو سپورٹ کروں گا، ان لوگوں کو کہوں گا، ان کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اس ڈیجیٹل میڈیا پہ آ کے اپنی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی ہیلپ ایسے نہ کریں کہ ان کی مالی مدد کریں، بلکہ ان کو اس قابل کر دیں کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اور وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو بھکاری بنائیں، ہم ان کو خود کفیل بنائیں. میرا یہ موٹیو ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت بتائے گا، ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے. میں آلریڈی کافی لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں کر چکا ہوں، کافی لوگوں کے ساتھ میں نے یہ کاوش کی ہے اور الحمدللہ وہ اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں اور اچھا ارن بھی کر رہے ہیں. جی تو یہ تو آپ کا بہت بڑک پن ہے کہ آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ اگر میں کسی کی مدد کروں تو اس طرح کروں کہ وہ خود کو فیل بنے، نہ کہ اگلی دفعہ وہ پھر آ کے مجھے کہے کہ میں اس کی مدد آپ اس کی مدد کریں. جی تو عاصم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ سانگ کی ریلیز کا آپ کب تک یہ جو ہے اس سانگ آپ ریلیز کر رہے ہیں؟ جی ویسے بھائی انشاءاللہ 1 اگست پلان ہے اس کو اپلوڈ کرنے کا کمپلیٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ عوام بھرپور لائک کرے گی اسے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اتنا شیئر کیا جائے اس سانگ کو کہ یہ سرحد پار، یہ نہیں کہ یہ کسی اسپیسیفک کنٹری کے لیے نہیں، یہ بیسیکلی ہر اس ملک کے لیے جو پاکستان کے لیے برا سوچتا ہے، جو پاکستان کے لیے کیا کہتے ہیں وہ سانپ بن کے میلی آنکھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یا وہ پاکستان کے لیے حق خلاف سوچ رہا ہے. تو جو لوگ تو پاکستان کے حق میں ہیں تو ان کے لیے تو پناہ ہے، اور جو لوگ پاکستان کے خلاف کچھ پلان کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ بھئی ہمارے ملک پہ میلی آنکھ نہ رکھنا. یہاں کے بچے اور بڑے سب فوجی ہیں اور سب ڈرتے نہیں ہیں. اور یہ بار میڈیا کے سروے میں بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ جب بھی ہماری عوام کو پوچھا گیا میڈیا کی طرف سے کہ اگر جنگ ہو جائے، جیسے کشیدگیاں ہماری اکثر اوقات LOC پر چلتی رہتی ہیں، تو سروے ہوا کہ اگر جنگ لگ جائے تو کیا آپ جنگ کے حق میں ہیں؟ تو ہمارے بچے بوڑھے سب نے کہا کہ ہم حق میں، جو کل لگنی ہے ہم آج ہی لگ جائے. بنسبت دوسری کنٹریز کے وہاں پہ اگر سروے ہوا تو وہ لوگ ڈر گئے، عوام نے جو نا گورنمنٹ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی کہ بھئی ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا پیغام ہے، اور خبردار رکھی نہ تو میلی ساڈے ملک پہ. تو انشاءاللہ آپ ضرور انجوائے کریں گے. اس میں اور کافی کچھ میں نے لکھا ہے، تو ابھی آؤٹ نہیں کرنا چاہتا لیرکس، اس لیے بتا نہیں سکتا. تو انشاءاللہ 1 اگست آپ ضرور کمپلیٹ سنیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بھرپور لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اپنے کمنٹس کے ذریعے مجھے ضرور اپنا جو نا رائے اظہار کریں گے کہ آخر آپ اس کو کیسے لیتے ہیں. تھینک یو. جی تو عاصم بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس گانے کو خود پروڈیوس کیا اور اس کو خود انویسٹ کیا ہے اس کے اوپر. تو ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ بزنس کے لیے ایک سانگ کو ریلیز کرتا ہے. اب آپ نے یہ سانگ ریلیز کیا ہے، اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، اب فائنینشلی ہر بندے کی ولز ہوتی ہیں، کوئی نہ کچھ وہ ریزلٹس آ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اس طرح ریزلٹس نہیں ملتے، فائنینشلی آپ کو اس طرح کے ریزلٹس نہیں آتے، تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا مائنڈ رکھتے ہیں؟ یہ ویسے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کو ایز اے بزنس پروڈیوس ہی نہیں کیا. یہ میرا ایک کانٹینٹ ہے جو میرے وطن پاکستان کے لیے، مجھے اس سے کوئی فائنینشیل ریوارڈ کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت تھی تو وہ کیونکہ یہ میں نے بنایا ہی اپنے ملک کے لیے، تو مجھے اس کا ریٹرن صرف یہ چاہیے کہ لوگ اس کو سرائیں اور لوگ اس کو وائرل کریں، اور اس میں جو کنسیپٹ میں نے دیا ہے وہ کنسیپٹ لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں اتر جائے، اور لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ واقعی کیا جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے،
کیا اس میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ میں نے اپنی طرف سے جو اس سانگ کی ایفرٹ کی ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی. ہاں آواز میں ضرور یا کسی چیز میں ضرور لیکنس کر سکتا ہوں، لیکن میری یہ کاوش ہے میرے ملک کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو سراہیں، اور اس سے مجھے بزنس ملے یا اس طرح کو کوئی ریوارڈ ملے وہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کے لیے ڈسپوائنٹ ہوتا ہوں کہ یہ سانگ میرا وائرل ہو جائے اور اس سے مجھے جو نا کہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ انکم جنریٹ ہو. اس طرح کا میرا کوئی پلان نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نواز دے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں نیکسٹ اسی ملک کے لیے خرچ کروں گا جو اس سے ریوارڈ مجھے ملے گا. اگر نہیں بھی ملتا تو مجھے کوئی اس سے ہیزیٹیشن نہیں ہے. الحمدللہ میں ابھی بھی اس پہ میں نے اگر ایکسپینسز کی ہیں تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس طرح کی اور پروجیکٹ ضرور کروں گا، اور میں نہیں ہیزیٹیٹ ہوں گا کہ لوگ جو نا کہیں کہ میں اس سے بزنس کروں اور بزنس بناؤں اور اس سے مجھے بینیفٹ ہوگا. میں کمرشل سانگز بھی بنا سکتا تھا، اور میں بناؤں گا آگے کمرشل سانگ جس سے مجھے ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ میں اس سے بزنس پروڈیوس کر سکوں. لیکن فی الحال یہ جو سانگ ہے یہ خالصاً پاکستان کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آصف بھائی میرا آپ سے آخری سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس گانے میں آپ کے ساتھ کون کون ہیں اور کیا ٹیم ہے، اور آپ اپنی لوکیشنز کے بارے میں بتائیں کہ اس میں آپ نے پاکستان میں کیا دکھایا ہے اور پاکستان کی کس کس کونے میں آپ گئے ہیں. جی یہ سانگ پاکستان میں بھی فلمایا گیا، اور پاکستان کا جو کشمیر ہے وہاں پہ کشمیریوں کی ہمدردی کے لیے اسٹینڈ ود کشمیر ہیش ٹیگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کشمیر میں بھی فلمایا. تو رہی بات ٹیم ممبر کی، تو ٹیم ممبر اس میں جیسے میرے ساتھ ریپر ہے جے ڈی ریپ سٹار، اور اس میں سپورٹنگ آرٹسٹ میرے ساتھ شیان خان ہے، اور کچھ کریکٹر ایسے ہیں جو میڈیا سے بلانگ نہیں کرتے لیکن وہ میرے ساتھ سپورٹنگ رہے ہیں. سہیل خان، عامر راجہ، تو یہ لوگ، ان لوگوں نے کافی مجھے سپورٹ کی اس سانگ کو بنانے میں، ان کا بڑا میرے ساتھ کوآپریٹ رہا ہے. میں اسپیشلی تھینکس کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو. اور جو میوزک ہے اس سانگ کا وہ انزی ڈی ایکس نے دیا ہے، مکس ماسٹر حیدر نے کیا ہے اس کا. تو یہ الحمدللہ ہم سب کا ٹیم ورک مل کے اس سانگ کو ہم نے ایک اچھے سے تیار کیا، اور امید کرتے ہیں کہ عوام اس کو لائک کرے گی اور عوام اس کو سرائے گی انشاءاللہ. جی تو ناظرین میرے ساتھ تھے کنگ عاصم شاہ، اور ان نے اپنے سانگ میں جو پیغام دیا کہ اگر دشمن نے کسی بھی طرح میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے، اور ویسے تو ہم بڑے پرامن لوگ ہیں، دشمن اگر جہاز پہ بھی آئے تو ہم اسے چائے پلا دیتے ہیں. اگر آپ چائے ویسے ہی پینا چاہتے ہیں تو بارڈر کے تھرو بھی آئیں، ہم آپ کو چائے ضرور پلائیں گے. یہ تو میرا بھی انڈیا والوں کو بہت اچھا سا پیغام ہے کہ آپ کے لیے چائے تیار ہے، جب مرضی آئے آپ کے لیے ہم نے چائے تیار رکھی ہے. اور عوام سے میری اپیل ہے کہ عوام جو ہے وہ اس سانگ کو زیادہ سے زیادہ دیکھے. اس سانگ میں جو ہے وہ عاصم شاہ صاحب کے جو ہے یوٹیوب کا آفیشیل چینل اس پہ لانچ ہوگا، اور اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. کمنٹ سیکشن میں آپ بھی کشمیر اور فلسطین کے ساتھ سٹینڈ کے لیے ہیش ٹیگ اسٹینڈ ود کشمیر اور اسٹینڈ ود فلسطین ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. دیجیے اپنے ہوسٹ اویس نصیر کو اجازت. اللہ حافظ.